اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو کمال عطا فرمایا ہے، جو فضائل شمائل عطا فرمائے ہیں، اس سے پہلے نہ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، نہ کسی رسول کو دیے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب جیسا نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ہم اللہ کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کے محبوب کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، چاہے ابوبکر صدیق ہوں، چاہے عمر فاروق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے حیدر کرار ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، ہم سب کو جو ہے سرکار کا ساتھی مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی صحابی رسول ہے وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس واقعہ معراج کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ایک رات میں بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرہ تک، سدرۃ سے منتہا تک، منتہا سے لامکان تک، عرش معلیٰ تک، عرش اولیٰ تک، جہاں انسان کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، جہاں علم ہی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں تک میرے محبوب پہنچے۔ اور پھر جب واپس آئے تو وہ ایک شب کا ایک لمحہ، ایک پل ہی گزرا تھا۔ کفار اور مشرکین نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا سفر کر لیا ہو، ایک رات کے اندر یہ سارے مقامات دیکھ لیے ہوں، ان سب کے جو ہے اللہ کے محبوب نے دیدار کر لیا ہو، اور اتنا سفر ایک پل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا اللہ کا وہ محبوب نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بہکا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، فرمایا وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کہتا، اس کے جو دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے وہ نہیں کہتا، بلکہ میرے محبوب کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے محبوب کی رب کی زبان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور رب کے محبوب کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انداز میں اپنے محبوب کی تعریف فرمائی کہ ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کہ اس پر جو وحی کی جاتی ہے وہی وہ کلام کرتا ہے۔ اس محبوب کی شان و عظمت و کمال کیا ہوگی کہ جو اللہ کے بلانے پر بولتا ہے، جس کا بولنا رب کا بولنا بن جاتا ہے، جس کے محبوب کی شان یہ ہے کہ لب کھولے تو رب فرمائے یہ میرا بولنا ہے۔ اس محبوب کی عظمت و شان کیا ہوگی کہ اگر اس محبوب کے پیچھے کوئی بات کرے تو رب کہے کہ اس محبوب کی شان و عظمت یہ ہے کہ اس نے رب کا دیدار بھی کر لیا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا اللہ کی سب سے بڑی جو نشانیاں تھیں اللہ کے محبوب نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض گزار ہوئی کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، فرمایا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم ظاہراً اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پھر ایسا کر، اپنی قوم میں سے جو برگزیدہ ہیں، نیکوکار ہیں، جو اعلیٰ ہیں ان کو چن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کی جماعت بنائی اور 70 لوگوں کو لے کر اس مقام پہ آ گئے جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا یا اللہ یہ 70 آ چکے ہیں، اب اپنا دیدار کرا۔ فرمایا میں اپنا دیدار تب کروں گا کہ ان کے اندر کچھ سکت تو ہو، طاقت تو ہو۔ رب تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، وہ 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے۔ رب نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، فرمایا پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی ان کے موت کے بعد۔
سامعین محترم، انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام، دیا ہوا ثواب کس طرح وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اس کا ایک ذریعہ بنایا اپنے محبوبین کو، اپنے پیاروں کو، کہ رب ان کو عطا فرماتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری کائنات کو عطا فرماتا ہے۔ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں دنیا کے اندر تقسیم فرما دیتا ہوں۔ تو جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور اس کا محبوب پھر آگے تقسیم فرماتا ہے، تو سامعین محترم اگر یوں کہا جائے کہ رب نے اپنے محبوب کو دیا اور اللہ کے محبوب پوری کائنات میں بانٹتے ہیں، تو گویا اللہ کے محبوب کے وسیلے سے کل کائنات کو رزق ملتا ہے، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے کل کائنات کو بخشش ملتی ہے، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے کل کائنات کو کرم ملتا ہے، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے کل کائنات کو فضل ملتا ہے۔ اور خود قرآن کے اندر 5ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو، اگر کوئی گناہ تم سے ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی گناہ سرد ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر محبوب کے دروازے پہ حاضر ہو جایا کرو، جاؤکا، فرمایا اس محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ سامعین محترم اگر ایسا نہ ہوتا، 5ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت کبھی بھی اس بات کو ذکر نہ فرماتا، جس کو جو ملا ہے اللہ کے محبوب کے وسیلے سے ملا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام نے اذان سنی، اور اذان سننے کے بعد محمد کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، اللہ اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے میری بخشش فرما۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو رب تعالیٰ کے محبوب آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ، آدم کو میں تب سے جانتا ہوں جب یہ میرے جسم میں روح ڈالی تھی، ابھی ناف تک پہنچی تھی، میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے اوپر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں وہاں سے پہچان گیا تھا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے یہ ضرور کوئی برگزیدہ ہے، یہ بڑی پوچھی ہوئی ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اور ذرا دیکھیں سو صحیح، کلمہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا کہ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم مجھے الہ مانتے ہو، اسی طرح میری قدرت، میری تخلیق کو بھی مانو کہ جس کو میں نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع بنایا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں، پوری کائنات میں اللہ کی محبوب جیسی شان والا کوئی نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں، بے مثل و بے نظیر ہیں۔ اس نبی کی شان و عظمت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آئے لیکن وہ سب مقتدی بن کے آئے، اور میرے نبی کی شان اور عظمت یہ ہے کہ میرا نبی مقتدی بن کے نہیں بلکہ مقتدا بن کے آیا ہے، ان کا امام اور پیشوا بن کے آیا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سامعین محترم اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کل کائنات کا دولہ میرا نبی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اگر نیچے سے جائیں پہلے مخلوق ہے، پھر مخلوق سے ولیوں کا مقام ہے، پھر چلتے جائیں اوتاد، قطب، غوث، ابدال، چلتے چلتے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے چلتے پھر اصحاب، اصحاب میں پھر اولو العزم، خلفاء، خلفاء میں سے پھر جو ہے سب سے اعلیٰ، پھر ان سب سے اعلیٰ میں جب پہنچیں گے تو وہاں سے نبوت کا مقام شروع ہو جائے گا،
پھر نبوت سے اوپر جائیں گے، رسولوں کا مقام شروع ہو جائے گا، رسولوں سے اوپر جائیں گے، پھر جو رب تعالیٰ کے اولو العزم رسول ہیں وہ 5 ہیں، ان کا مقام شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی تردید قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ان 5 رسولوں کے بعد جس نبی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور جب اعلیٰ حضرت یہاں پر پہنچے تو آپ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔